الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اب دیکھیں، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ نمبر ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ان کو تمہاری درود کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دعا 100% ضرور قبول ہوگی اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کی 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہم اور ہمارے فرشتے تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اس دعا کی قبولیت میں ادنا شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ تو لہٰذا معزز سامعین کرام، درود شریف کے اہتمام کرتی رہیے۔